جمعے کی فضیلت اتنی ہی انسان اگر سمجھ لے جس کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ روایت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ یہ صحیح مسلم کی 865 نمبر روایت ہے۔ لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، لوگ جمعہ چھوڑنے کے جرم کو چھوڑ دیں۔ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، وگرنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیں گے۔ ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ، پھر ان کی زندگی غافلوں کی زندگی ہو جائے گی۔ اور ایک دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں، من ترک 3 جمع متہاونا، جو شخص 3 جمعے سستی کرتا ہوا چھوڑ دیتا ہے، طبع اللہ علی قلبی، اللہ تعالی اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی فضیلت کے متعلق فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر نے صحابہ کرام کو اس بات کی خوشخبری دی اور فرمایا، نحن الآخرون الاولون یوم القیامہ، ہم دنیا کے اندر تو یہودیوں اور عیسائیوں کے بعد آئے ہیں، لیکن قیامت کے دن سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ المقضی لہم قبل الخلائق، پوری کائنات سے پہلے اگر کسی کا حساب و کتاب ہوگا، کسی کو اس بات کی نوید سنائی جائے گی کہ تم جنت میں جاؤ، تو وہ امت محمد ہوگی۔ صحیح مسلم کی 856 نمبر روایت اور صحیح بخاری کی 876 نمبر روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اضل اللہ عن الجمعۃ من کان قبلنا، ہم سے پہلے یہودی تھے، عیسائی تھے، لیکن وہ گمراہ ہو گئے جمعے کے متعلق۔ فکان لليہود یوم السبت، یہودی ہفتے کے دن کو مقدس سمجھتے، وکان للنصارى یوم الاحد، اور عیسائی اتوار کے دن کو مقدس سمجھتے۔ فجاء اللہ بنا، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت سے نوازا، فہدانا اللہ لیوم الجمعہ، اللہ نے ہمیں جمعے کی نعمت سے نوازا۔ فجعل الجمعہ والسبت والاحد، تو اللہ نے ترتیب ہی بنوا دی، جمعہ پھر اس کے بعد ہفتہ اور اتوار۔ وَكَذَلِكَ هُمْ تَبَعٌ لَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اسی طرح قیامت کے دن وہ ہمارے پیچھے ہی ہوں گے۔ نحن الآخرون من اہل الدنیا والاولون یوم القیامہ، ہم آئے تو ان کے بعد ہیں، لیکن قیامت کو سب سے پہلے حساب و کتاب ہوگا اور جنت میں جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، جمعہ کا دن ایک ایسا مبارک دن ہے، اس سے مبارک دن سال کا کوئی دن نہیں سوائے رمضان کے اور ذی الحجہ کے پہلے 10 دن اور محرم کے۔ اور لفظ وہاں کیا ہے، خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، جمعے کا دن ایسا مبارک دن ہے، سال میں جب بھی سورج نکلتا ہے سب سے زیادہ خیر والا دن جمعے کا دن ہے۔ اس کی وجہ فیہ خلق آدم، اللہ تعالیٰ نے اسی دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ وفیہ ادخل الجنہ، اور جمعے کے دن ہی اللہ رب العزت نے آدم کو جنت میں داخل فرمایا۔ وفیہ اخرج منہا، اور جمعے کے دن ہی جنت سے زمین پر اتارے گئے، نکالے گئے۔ وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمْعَةِ، اور قیامت بھی جمعے کے دن ہی آئے گی۔ سنن ابی داود کے الفاظ یہ ہیں، وَفِيهِ أُهْبِطَ، آدم علیہ السلام کو زمین پر بھی اللہ نے اتارا تو جمعے کے دن۔ وَفِيهِ تِيبَ عَلَيْهِ، اور جمعے کے دن ہی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا۔ وَفِيهِ مَاتَ، اور جمعے کے دن ہی اللہ کے پیغمبر آدم علیہ السلام فوت ہوئے۔ وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جمعے کے دن ہی قیامت قائم ہوگی۔ اور ساتھ یہ فرمایا، وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ حَاجَتَهُ إِلَّا أَعْطَاهُ،
اس دن ایک ایسی مبارک گھڑی ہے، اس مبارک گھڑی میں جو بھی دعا کی جائے اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، اور یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 1084 نمبر، کہ دنوں میں سرتاج دن، سید دن جمعہ کا دن ہے۔ ان یوم الجمعہ سید الایام واعظمها عند اللہ، جمعہ کا دن تمام دنوں کا سید ہے، سرتاج ہے، اور وہ اللہ کے ہاں بڑی ہی عظمت والا دن ہے۔ وَهُوَ أَعْظَمُ عِندَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الْأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ، بلکہ فرمایا کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی زیادہ عظمت والا دن۔ فِيهِ 5 خصال، اس میں 5 ایسی خصلتیں ہیں۔ خلق اللہ فیہ آدم، اس دن اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا۔ وَأُهْبِطَ فِيهِ آدَمَ إِلَى الْأَرْضِ، اور اسی دن اللہ نے زمین کی طرف آدم کو اتارا۔ وَفِيهِ تَوَفَّى اللَّهُ آدَمَ، اور اسی دن اللہ تعالیٰ نے آدم کی روح قبض کی۔ وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا الْعَبْدُ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ مَا لَمْ يَسْأَلْ حَرَامًا۔ چوتھی خصلت جمعہ کے دن کی یہ ہے کہ ایک ایسی مبارک گھڑی ہے جو بھی انسان اللہ سے طلب کرے اللہ رب العزت اسے عطا کر دیتے ہیں۔ وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور 5ویں خصلت اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ مَا مِن مَلَكٍ مُقَرَّبٍ وَلَا سَمَاءٌ وَلَا أَرْضٌ وَلَا رِيَاحٌ وَلَا جِبَالٌ وَلَا بَحْرٌ إِلَّا وَهُنَّ يَشْفِقْنَ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، فرشتے، آسمان اور زمین، ہوائیں اور پہاڑ اور سمندر اس دن سے خوف کھاتے ہیں کہ اس دن قیامت قائم ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اس کو دنوں کا سرتاج کہا، وہاں یہ لفظ بھی صحابہ کرام کو بیان کیے، ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، یہ افضل ترین دن ہے۔ بقیہ چیزوں کو بیان کرتے ہوئے آپ نے یہ بھی فرمایا فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، جمعے کے دن تم کثرت سے درود پڑھا کرو۔ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ، کیونکہ تمہارا سلام مجھے پہنچایا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے سوال کر دیا کہ ہم اگر درود پڑھیں گے تو آپ کے پاس کیسے پہنچے گا؟ تو جواب دیا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسد۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں رشد و ہدایت کے متعلق راہوں کا تعین کیا، وہاں رشد و ہدایت کو ترک کر دینے والوں کا انجام بھی بیان کیا۔ یہ قارون، یہ فرعون، یہ حامان، ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام واضح دلائل لے کر آئے، لیکن انہوں نے تکبر کیا۔ اس تکبر کا نتیجہ کیا نکلا؟ کسی پر تو اللہ عز و جلال نے پتھروں کی بارش کی، کسی پر عذاب ایسا آیا فرشتے نے چیخ لگائی اور کلیجے پھٹ گئے، کسی کو زمین میں دھنسا دیا اور کسی کو پانی میں غرق کر کے عبرت بنا دیا۔ ساتھ ہی اللہ عز و جلال نے اس آیت کے تکملے میں کیا بیان کیا؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اللہ نے ان پہ کوئی ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنی جانوں پہ خود ہی ظلم کیا۔ دنیا کے اندر یہ تغیرات زلزلے کی شکل میں، مصائب کی شکل میں اور طرح طرح کی مصیبتوں کی شکلیں آج انسان کے سامنے ہیں۔ ان کی اسباب کیا ہے؟ مقاصد کیا ہے؟ اللہ عز و جلال جب کسی قوم پہ مصیبت ڈالتے، اللہ عز و جلال کی طرف سے کوئی عذاب آتا ہے، کوئی آزمائش کا پہلو آتا ہے، اس کے مقاصد کیا ہوتے ہیں؟ اور پھر یہ مالک الملک کا فیصلہ، اس کے اسباب کیا ہیں؟ فیصلے تو اسی کے نافذ ہوتے ہیں۔ کسی بھی مصیبت کو جب انسان فیس کرتا ہے، بیماری کی شکل میں، دکھ کی شکل میں، غم کی شکل میں، مالی نقصان ہو یا جانی نقصان ہو، اس کے 4 بنیادی مقاصد ہو۔ اللہ عز و جلال تنبیہ بھی کرنا چاہتے ہیں اور اپنی مخلوق کی اصلاح بھی کرنا چاہتے ہیں۔ مقصود یہ ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو دیکھ کے مخلوق پلٹ کے اپنے خالق کی طرف آ جائے، الرٹ ہو جائے،
کہ آج اگر ان کے ساتھ ہوا ہے تو کل کو تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی بات کو اللہ ذو الجلال نے بیان کیا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ خشکی اور تری میں جو بھی فساد ظاہر ہوتا ہے اس کا سبب انسان کے اپنے اعمال، اور اللہ چاہتے کیا ہے؟ ان کے اعمال کے نتیجے میں تنبیہ کرے تاکہ یہ اصلاح کے لیے پلٹ کے آ جائے۔ دوسرا مقصد اللہ ذو الجلال نے یہ رکھا ہے، بس اوقات انسان کی آزمائش بھی ہوتی ہے، اس آزمائش کے ذریعے کھرے اور کھوٹے کا امتیاز کرنا مقصود ہو۔ کون ہے جو صرف نعمتوں پہ خوش ہے، اگر کوئی مصیبت آئے تو پھر بھی اللہ کے فیصلے پہ خوش ہے کہ نہیں؟ کون ہے جو زندگی کے ہر زاویے میں اللہ کی تعریف ہی کرتا ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم تمہیں آزمائیں گے، خوف دے کر بھی، بھوک دے کر بھی، جانی نقصان بھی اور مالی نقصان کے ساتھ۔ ان چار قسم کے جو آزمائش کے زاویے ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ ان چاروں پہلوؤں میں کون پھر بھی اللہ کے ساتھ جڑا رہتا۔ ایک وقت تو وہ بھی آیا تھا کہ اللہ ذو الجلال نے اپنے پیارے بندوں پر بھی ایسا خوف طاری کیا، وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ۔ اللہ کے پیغمبر بھی کہہ رہے ہیں، اور جو پیغمبر کے ساتھی تھے کہ مدد کب آئے گی۔ تو یہ آزمائش کے لیے بھی بس اوقات ہوتا ہے، اور اللہ ذو الجلال نے اس کے بارے میں ایک توجیہ بھی بیان کی ہے، أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس کلمہ پڑھ لیا ہے اور ہم بخشے جائیں گے؟ نہیں، تم سے پہلے بھی لوگ آئے، ان کی آزمائش کی گئی، انہیں آزمایا گیا، اور اللہ نے پہچانا کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ جب ان سے کہنے والے نے کہا کہ آج تو بڑی باتیں کرتے، تمہیں اتنی مار کیوں پڑی؟ کہا تم بھی تو بازار میں جا کے برتن خریدتے وقت کھٹکھٹا کے دیکھتے ہو نا کہ مٹی ٹھیک لگی ہے، تو اللہ نے آزمایا اور مجھے کامیاب بھی کیا۔ آزمائش تو ہوگی، دو قسم کی آزمائشیں ہیں، نعمت کے ساتھ بھی آزمائش کہ اس نعمت پر شکر کرتا ہے کہ نہیں، مصیبت کے ساتھ بھی آزمائش، اس مصیبت پہ صبر کرتا ہے کہ نہیں۔ لن يجد الرجل طعم الإيمان حتى يؤمن بالقدر ويعلم أنه ميت ويعلم أنه مبعوث۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ایمان کی لذت اور حلاوت اور مٹھاس نصیب ہی نہیں ہوتی انسان کو جب تک وہ تقدیر پر ایمان نہ لائے، جب تک اسے یقین نہ ہو جائے کہ مجھے بھی ایک نہ ایک دن موت آنی ہے، جب تک اسے یقین نہ ہو جائے کہ میں نے بھی ایک نہ ایک دن اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں۔ اس لیے سلف صالحین کہا کرتے تھے، لذتی وراحتی فیما قدر علی، جو مجھ پر میرے رب کے فیصلے آئے ہیں، یہی میری لذت، یہی میری راحت ہے کہ میں اس کے سامنے اپنے آپ کو تسلیم کری تیار ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خلق اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ، 50,000 سال کائنات کو بنانے سے پہلے اللہ نے تمام تقدیریں لکھی۔
تیسرا مقصد جو آزمائشوں کا ہوتا ہے زلزلوں کی شکل میں اور دیگر شکلوں میں، بیماریوں کی شکل میں، اللہ ذوالجلال اپنے بندے کے گناہوں کو معاف کرنا چاہتے ہیں۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ جو بھی مصیبت آئے گی اللہ کے حکم سے آئے گی، اور یہ حکم کیوں ہوگا؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه وفي رواية ولا سقم، بیماری، دکھ، غم، مصیبت، تھکاوٹ، حتیٰ کہ پاؤں میں کانٹا بھی چھپ جائے تو اللہ ذوالجلال اس کے بدلے بندہ مومن کے گناہوں کو معاف کر دے۔ سخت سے سخت بیماری میں ہے، وَلَمْ يَشْكِ إِلَىٰ عَوَّادِي، آنے والوں کے سامنے اللہ کا شکوہ شکایت نہیں کرتا۔ جب پہلا قدم زمین پہ رکھتا ہے مَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ، اللہ ذوالجلال اس طرح اسے پاک صاف گناہوں سے کر دیتے ہیں کہ اس پہ کوئی گناہ باقی نہیں رہے۔ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، اس طرح اللہ ذوالجلال اسے پاکیزہ بنا دیتے ہیں جس طرح اس کی ماں نے اسے آج ہی جنا۔ ثم یستأنف العمل، گویا کہ اب اس نے نئی زندگی کا آغاز کر لی۔ ایک چوتھا مقصد بھی ہے جو اللہ ذوالجلال کسی مصیبت میں انسان کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ اللہ نے ایک فیصلہ کر دیا ہے کہ فلاں شخص کا مقام اتنا بلند ہو، اب اس کے اعمال اسے سپورٹ نہیں کر رہے، تو مالک الملک اسے معمولی مصیبتوں میں ڈال کے اس مرحلے تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك على اللہ یسیر۔ زمین میں تم کوئی مصیبت دیکھتے ہو یا اپنی ذات میں، تو یاد رکھنا یہ اللہ نے لکھا ہوا ہے۔ ان الرجل ليكون له عند الله المنزلة فما يبلغها العمل فما يزال الله يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياها، اللہ نے ایک مقام لکھ دیا ہے لیکن اس کے اعمال اسے سپورٹ نہیں کر رہے، تو اللہ معمولی آزمائشوں کے ذریعے اسے اس کے اصل مقام اور بلندی پر پہنچانا چاہتے ہیں۔